مجھ سے ایک سوال زندگی میں بہت زیادہ پوچھا گیا ہے، اگر میں کہوں سب سے زیادہ یہ سوال مجھ سے پوچھا گیا ہے تو غلط نہیں ہوگا کہ جاوید اقبال آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ اور ہمیشہ میں نے اس کا ایک ہی جواب دیا ہے، Allah's blessing، میرے اللہ کا کرم ہے، میرے اللہ کا فضل ہے، ان کی مہربانی سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے یا ہوا ہے یا ہوگا انشاءاللہ۔ 2008 تک میرا یہی جواب تھا، میں ایسے ہی کہتا تھا، آج بھی ایسے ہی کہتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک دوست نے سوال کیا 2008 میں کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ میں نے یہی جواب دیا، Allah's blessing۔ اس نے کہا جاوید ایک بات تو بتاؤ، Allah's blessing آپ کے اوپر کیوں، ہمارے اوپر کیوں نہیں؟ I took 2 years in thinking, in critical thinking, in making this model کہ کب مجھے Allah's blessing ملتی ہے، کب مجھے Allah's blessing نہیں ملتی۔ تو 2 سال کے کریٹیکل ویو کے بعد، تھنکنگ کے بعد الحمدللہ ایک ماڈل بنایا 3 keys to success کے نام سے، جسے میں نے دیکھا کہ نہ صرف مجھے جب کامیابی ملتی ہے، جب میں اپنی ان 3 keys کو پراپرلی یوٹیلائز کرتا ہوں تو ان 3 چابیوں کی وجہ سے 3 جو تالے ہیں، 3 جو لاک ہیں، Allah's blessing کے ڈور کو کھولنے کا باعث بنتے ہیں۔ اور جب Allah's blessing کا دروازہ اوپن ہوتا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ ناکامی کامیابی بدل جاتی ہے۔ کیا مجھے آپ کو 3 keys بتانی چاہیے؟ سب سے پہلے نمبر کی 1 یہ ہے کہ آپ کی اور میری فیئر انٹینشن، میری اور آپ کی نیت کیا ہے؟ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب میری نیت اچھی ہوتی ہے، اللہ کی مہربانی میرے ساتھ شامل حال ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن بیٹا یہ جو نیت ہے نا، اس کا پازیٹیو ہونا، اس کا فیئر ہونا، اس کا اچھا ہونا اتنا آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کا ڈائریکٹ تعلق کس چیز سے ہے؟ ایمان کے ساتھ ہے۔ ایمان آپ کے دل میں ہے اور آپ کی انٹینشن آپ کے مائنڈ میں ہے۔ یہاں سے یہاں تک کا جو برج بنتا ہے یہ آپ کے فیتھ جیسا سٹرونگ ہوگا، اسی ہی کی وجہ سے آپ کا بلیف سٹرونگ ہوگا، اسی کی وجہ سے آپ کی ویلیوز اچھی ہوں گی، اور آپ کی ویلیوز کی وجہ سے آپ کی پازیٹیو تھنکنگ ہوگی۔ اگر ویلیوز میں پرابلم ہوا، بلیف میں پرابلم ہوا، آپ کی فیتھ میں پرابلم ہوا تو یہاں نیگیٹو تھاٹس آئیں گی۔ اسی لیے یہ پازیٹیو جو تھنکنگ ہے اس کا ڈائریکٹ تعلق انسان کے ایمان کے ساتھ ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بخاری شریف لکھنے لگے تو انہوں نے سب سے پہلے حدیث کیا لکھی؟ انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بیٹا اسلام کے رولز کے مطابق، اسلامی ٹیچنگ کے مطابق اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں، کوئی بھی عمل کرتے ہیں، اگر نیت ٹھیک نہیں ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے، الٹا گناہ بن جائے گا، دکھلاوے کا باعث ہوگا، شرک کا باعث ہوگا، پکڑ کا باعث ہو جائے گا۔ اور اگر اچھی نیت سے کھجور کا ایک دانہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، اللہ کے ہاں کوالٹی چلتی ہے، کوانٹٹی نہیں چلتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے مطابق ایک کھجور کا دانہ اللہ تعالیٰ اس کے ثواب کو احد پہاڑ سے بھی زیادہ کر کے دیں گے۔ نمبر 2 کی کیا ہے؟ نمبر 2 کی ہارڈ ورک ہے۔ یاد رکھنا، محنت کا کوئی متبادل نہیں۔ There is no alternate of hard work۔ اگر ایسا ہوتا تو آپ نیچر کو اسٹڈی کریں۔ جب کسان اپنی کھیتی کو اگانے کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ بنجر زمین کو صاف کرتا ہے، پھر ہل چلاتا ہے، پھر اس کے بعد بیج ڈالتا ہے، پھر پانی ڈالتا ہے، پھر ان ننے پودوں کی حفاظت کرتا ہے، اور پھر وہ پودے وہ فصل میں بنتے ہیں۔ وہ جس چیز کی فصل ہے وہ کسان کی محنت کے ساتھ ایسوسیٹ کر دی گئی ہے۔ بیسیکلی اسلام دین فطرت ہے۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کسان کی فصل محنت کے بغیر نہیں اگ رہی
زندگی میں کوئی بھی چیز لے لیں آپ ایجوکیشن میں ٹاپ پہ جانا چاہتے ہیں، آپ کو زیادہ ایفرٹس کرنی ہوں گی. آپ کسی بھی فیلڈ آف لائف میں آپ اپنے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، آپ کو ایفرٹس کرنی ہوں گی. محنت کامیابی کا زینہ ہے. یہ وہ راستہ ہے جو منزل مقصود تک پہنچاتا ہے. اسی لیے حدیث سے فرمایا گیا الکاسب حبیب اللہ، محنت سے حلال روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے. کتنی بڑی تشبیہ دی گئی ہے. اس لیے جس شخص نے محنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، اپنی ہیبٹ بنا لی کہ میں نے محنت کرنی ہے، تو سمجھ لے کہ اس کے پاس 2 چابیاں اس کے پاس آ گئی، جو کہ Allah's blessing کے ڈور کو اوپن کرنے کے لیے اس کے کام آئیں گی. تھرڈ کی کیا ہے؟ گیٹ پریئرز آف ادرس، لوگوں کی دعائیں لینا. یہ کیا چیز ہے؟ ہاں، سب سے مشکل کام یہ ہے اپنے بیہیویئر کے ذریعے، اپنے رویوں کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے لوگوں کو اپنا بنانا، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا، اپنے ٹیچر کا ادب کرنا، اپنے کولیگ کے ساتھ اچھے رویوں کے ساتھ پیش آنا، چھوٹوں کے ساتھ پیار اور شفقت کے ساتھ پیش آنا. یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ بیٹا، میں اگر ایک لفظ کہوں کہ دعائیں لینا اتنا آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے بہت سٹرگل کرنی پڑتی ہے. اور جب انسان کی عادت بن جاتی ہے، ہر انسان سے ڈیفرنٹ وائبس نکلتی ہیں. جب ہماری ویلیوز یہ سیٹ ہو جاتی ہیں کہ ہم نے لوگوں کی بیٹرمنٹ میں کام کرنا ہے، تو جس دن ہمیں دعا نہیں ملے گی اس دن ہم بے چین رہیں گے، اور جس دن ہمیں دعائیں زیادہ ملے گی اس دن ہمیں انر سیٹسفیکشن ہماری زیادہ ہوگی. بیٹا، یہ 3 چیزیں ہیں جو Allah's blessing کو لانے کا ذریعہ بنتی ہیں. نمبر 1 فیئر انٹینشن، نمبر 2 ہارڈ ورک، نمبر 3 گیٹ پریئرز آف ادرس. اور ان 3 چیزوں کے بدلے میں Allah's blessing آتی ہے. اور جاوید اقبال کا ماننا ہے کہ Allah's blessing is ultimate success. دنیا آخرت کی کامیابی Allah's blessing کے ساتھ ایسوسیٹ ہے. اللہ مجھے اور آپ کو Allah's blessing کا طالب بنا دے. آج کا مسلمان Allah's blessing سے ناواقف ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ Allah's blessing ہے کیا. ہم کامیابی تو انسان کی دیکھتے ہیں، کامیابی کے پیچھے راز کیا ہے اسے جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے. کامیابی کے پیچھے راز یہ ہے کہ اس بندے نے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو بنانے کی جستجو کی ہے.